باتیں، ایصال ثواب کا جو موضوع ہے وہ بہت طویل ہے، یعنی چند باتوں پر مشتمل نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ ایصال ثواب کا موضوع جو ہے وہ چند باتوں پر مشتمل ہے، نہیں۔ ایصال ثواب یعنی جو ہم قل کرتے ہیں، تیجا کرتے ہیں، ساتہ کرتے ہیں، چالیسواں کرتے ہیں، ششمائی کرتے ہیں، سالانہ یا عرس پاک یا 11ویں یا 12ویں یا کسی بھی جو ہے وہ کسی مسلمان کے مرنے کے بعد ایصال ثواب کسی بھی صورت میں کرتے گئے، اس کا جو موضوع ہے وہ مختصر نہیں ہے، وہ طویل موضوع ہے، بہت لمبا ہے۔ میں عرض گزار ہوں، جو آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ جل شانہ میں اس میں ارشاد فرمایا وہ عرض کرتے ہیں، کون؟ ایمان والے۔ ایمان والے عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ ہمیں بخش دے، اور ہمیں بخشنے کے بعد ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے سبقونا بالایمان، جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ یعنی ایصال ثواب کرنا اہل ایمان کا شیوا ہے، ایصال ثواب کرنا اہل ایمان کا طریقہ ہے، بے ایمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ ایصال ثواب کرنے والے مومن ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن میں کہ مومن عرض کرتے ہیں اے اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ پتہ چلا ایصال ثواب مومنین ہی کرتے ہیں، اور مومنین کے لیے ہی کیا جاتا ہے۔ ایصال ثواب منکرین نہیں کرتے، اور نہ ہی منکرین کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر آپ منکرین کے لیے ایصال ثواب کریں گے تو آپ کا ایصال ثواب ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ ایصال ثواب تو مومنین کے واسطے ہے اور مومنین کے لیے ہی ہے۔ اس لیے ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ایصال ثواب کرنے والوں کو، اللہ نے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں بخشش کرنے والوں کو مومن کہا ہے۔ جب اللہ نے ہمیں مومن کہا تو مومن ہی ایصال ثواب کرے گا، اور مومن کے لیے ہی کرے گا۔ اس لیے قرآن کی اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ ایصال ثواب کرنا مومنین کا طریقہ ہے، اور ایصال ثواب مومنین کے لیے ہی ہے۔ اس لیے ہم اپنے عزیز و قربا کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے احباب کے لیے جو ایصال ثواب کرتے ہیں، کل کی صورت میں، تیجا کی صورت میں، ساتہ کی صورت میں، چہلم کی صورت میں، جو ہے سالانہ کی صورت میں، اس کا ثبوت قرآن میں ہے۔ اور یہ ہمارا ایصال ثواب کرنا، اس پر قرآن گواہ ہے، اور اللہ ایصال ثواب کرنے والوں کو مومن فرما رہا ہے، اور ایصال ثواب مومنین کو ہی ہوتا ہے۔ بات یہ کہتے ہیں کہ جو زندگی میں جو جس نے عمل کیے اس کا اسی کو ہی جو ہے وہ اجر و ثواب یا عذاب ہوگا، اس کے علاوہ دوسرے کی دعا یا دوسرے کا عمل اس کو فائدہ نہیں دیتا۔ اگر دوسرے کا عمل اس کو فائدہ نہیں دیتا تو قرآن کی یہ جو آیت ہے کہ مومن عرض کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی بخش دے، ہمارے ان ایمان والے بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ اس آیت کا کیا مقصد ہے؟ اور پھر ہر مکتبہ فکر کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہر شخص جب نماز پڑھتا ہے تو اس کی زبان یہ کہتی ہے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اے اللہ مجھے بھی بخش دے اور ان کو بھی بخش دے، یعنی مجھے بھی بخش دے، اور ولوالدی اور میرے والدین کو بھی بخش دے، اور وللمؤمنین مومنین کو بھی بخش دے۔ اب پتہ چلا مومن کا تعلق اس ملک کے ساتھ ہے یا مومن کا تعلق امریکہ کے ملک کے ساتھ ہے، مومن کا تعلق کسی بھی ملک کے ساتھ ہے۔ جہاں مومن ہے اس مومن کے بخشنے کے لیے دعا کی جا رہی ہے۔ اگر ایک مومن کا عمل دوسرے کو فائدہ نہ دیتا تو پھر اس دعا مانگنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ پتہ چلا ایک مومن کا عمل دوسرے کو فائدہ دیتا ہے، یہ حکم ربی ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اس لیے ہم اپنے مومنین کے لیے اور اپنی مومنات کے لیے ہر وقت دعائیں بخشش کرتے ہیں، کبھی کل کھانی، کبھی ساتہ، کبھی جو ہے وہ تیجا، اور کبھی جو ہے وہ چہلم کی صورت میں، اور کبھی سالانہ، اور کبھی 11ویں اور 12ویں کی صورت میں ہم ایصال ثواب کرتے ہیں۔ ہم اپنے لیے بھی اور اپنے مومنین بھائیوں کے لیے بھی اور مومنات کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب ایک بات اور بھی ہے، یہ کوئی ضروری نہیں
کہ مرنے والا مر گیا تو آپ اس کو اصالے ثواب کریں گے تو ثواب پہنچے گا، نہیں، اگر وہ زندہ ہے تو آپ اس کو بھی اس کا ثواب پیش کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ یہی دعا ربنا اغفر لی ولوالدیّ، میرے والدین کو بخش دے، والدین زندہ ہے تب بھی بخش دے، اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تب بھی بخش دے۔ لہٰذا ایصال ثواب مردوں کو بھی کر سکتے ہیں، ایصال ثواب زندوں کو بھی کر سکتے ہیں۔ اب ایک اور مسئلہ اٹھتا ہے، کہتے ہیں کہ تم جو ایصال ثواب کرتے ہو کس طرح پہنچتا ہے، کس طرح پہنچتا ہے؟ میں بتاتا ہوں کس طرح پہنچتا ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، امام ابی داؤد سجستانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سیاستہ کی کتاب سنن ابی داؤد میں اس حدیث کو نقل کیا، اور سنن ابی داؤد میں 4800 حدیث ہے، اور اس امام کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں۔ یہ حدیث مثل مشہور اور معروف ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمامی زندگی میں ساری عمر 2 قربانیاں کیا کرتے تھے۔ میرے آقا ساری زندگی 63 سال زندگی میں جو ہے جب بھی قربانی کی تو 2 قربانیاں کی، اور اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا، اے اللہ ایک میری طرف ہے، ایک میری نادار امت کی طرف سے ہے، ایک میری طرف سے ہے، ایک میری قیامت تک آنے والی امت کی طرف سے ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ میرے آقا نے فرمایا یہ تو میری طرف ہے، یہ میری امت کی طرف ہے، اس کا ثواب کیسے پہنچا؟ جس طرح میرے آقا کے فرمانے پر ساری امت کے ہر فرد کے نامہ اعمال میں اس قربانی کا ثواب پہنچا، اسی طرح ایصال ثواب کرنے سے ان کے نامہ اعمال میں ثواب پہنچتا ہے۔ پھر اسی حدیث کو ملا کے سامنے پیش کیجئے اور ملا کو کہیں کہ اگر آپ اپنی زندگی میں 2 قربانیاں دیں، ملا جی اگر آپ اپنی زندگی میں 2 قربانیاں دیں، ایک اپنی طرف سے ایک اپنے والدین کی طرف سے، میں پوچھتا ہوں کہ ان کو جو اپنی طرف سے دی ہے وہ تو دی ہے، جو اپنے والدین کی طرف سے دیں گے اس کا ثواب ان کو کیسے پہنچے گا؟ اگر تمہارے والدین زندہ ہیں تب کیسے پہنچے گا؟ اگر تمہارے والدین مردہ ہیں تب کیسے پہنچے گا؟ ملا جی اس حدیث کے تحت جو تمہارا جواب ہے ہمارا وہی جواب ہے، لیکن یہاں ایک نکتہ بھی ہے، وہ کیا کہ جو تیری قربانی ہے اس کا ثواب تو تجھے دیا گیا، جو والدین کی قربانی ہے اس قربانی کے جانور پر تیرے والدین کا نام آیا کہ نہ آیا؟ جب اس کے اوپر تیرے والدین کا نام آیا تو اب سوال تیرے اوپر ہے، بتا شرک ہوا کہ کیا ہوا؟ جو جواب تیرا ہے وہی جواب ہمارا ہے، اس لیے ایک بندے کا عمل دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ آخری جو ہے وہ چند باتیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے امتی، میری امت مرحومہ، حدیث ہے، میری امت مرحومہ کے لوگ جب قبروں میں رکھے جائیں گے، یعنی جب بندہ مرتا ہے جب قبروں میں رکھے جائیں گے ان کے نامہ اعمال میں گناہ ہوں گے، گناہوں کی کثرت ہوگی، لیکن فرمایا جب قیامت کے روز اٹھائے جائیں گے تو فرمایا لا ذنوب، ان کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، ان کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ امام جلال الدین سیوطی نے سرا شدور میں اس حدیث کو نقل کیا۔ امام جلال الدین سیوطی وہ ہے، غیر بھی کہتے ہیں، کہ جس کو 2 لاکھ نبی پاک کی زبانی حدیث یاد تھی اور 75 مرتبہ میرے آقا کا زہری جاگتے ہوئے دیدار نصیب ہوا، وہ امام جلال الدین سیوطی سرا صدور میں فرماتے گئے۔ اور امام ابن قیم جوزی اپنی کتاب الروح میں اس حدیث کو نقل کرتا ہے، غیروں کا امام ہے، کہتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا میری امت کے لوگ جب قبروں میں رکھے جائیں گے گناہگار ہوں گے، لیکن جب معاشر کے میدان میں اٹھائے جائیں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کہ جب دفن کیے گئے تھے تو گناہ تھا، لیکن جب اٹھائے گئے گناہ نہیں، وہ گناہ کہاں گئے؟ میرے آقا نے فرمایا ان کے عزیز و اقربا نے، ان کے رشتہ داروں نے، ان کے دوستوں نے جو ان کے لیے دعائے بخشش کی ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اب پتہ چلا کہ دوسرے کی دعا فائدہ دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ دوسرے کا عمل فائدہ دیتا ہے۔ جیسا کہ ایک بچہ جوان ہے، کمائی کر رہا ہے، جو ہے وہ پیسے لے رہا ہے، 50,000 تنخواہ ہے،
اس کی 50,000 تنخواہ کے علاوہ اس کا باپ جا کر اسے اپنی طرف سے 1,00,000 روپیہ دے، بتائیے کہ وہ تو 50,000 اس کا اپنا تھا، باپ کی جو رقم ملی ہے اس کا فائدہ ہوا ہے کہ نقصان ہوا ہے؟ اگر یہ دنیاوی فائدہ ہوتا ہے، رقم ملنے سے فائدہ ہوتا ہے، اللہ کا کلام پڑھنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے، اللہ کا کلام پڑھنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ آخری بات، میرے آقا نے فرمایا جو ہے تفسیر المعانی میں علامہ اسماعیل حقی نے، تفسیر المعانی میں علامہ محمود علوسی نے اس بات کو نقل کیا کہ جب بندہ مر جاتا ہے، کوئی بھی بندہ ہے، ہر بندے کے جو ہے وہ کندھوں پر 2 فرشتے، توجہ میری طرف، تو وقت بڑا کم ہے اس لیے توجہ میری طرف، آخری بات ہے، دھیان میری طرف کریں۔ ہر کوئی بندہ اس کے دایاں اور بایاں کندھے پر کیا ہے؟ 2 فرشتے مقرر ہیں، کرامن کاتبین جسے کہا جاتا ہے۔ سیدھے والے کندھے والا نیکیاں لکھتا ہے، الٹے والا برائیاں لکھتا ہے۔ لیکن جب بندہ مر جاتا ہے، فرشتوں کا جو ہے عمل، فرشتوں کی ڈیوٹی ختم ہو گئی، کیونکہ بندہ فوت ہو گیا، رجسٹر بند ہو گئے، عملوں والے رجسٹر بند ہو گئے، اب وہ اللہ کے حضور جاتے ہیں۔ علامہ محمود علوسی تفسیر المعانی میں فرماتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جا کر وہ کرامن کاتبین فرشتے عرض کرتے ہیں، اے اللہ، جس بندے پر ڈیوٹی تھی وہ مر گیا، جس بندے پر ڈیوٹی تھی وہ مر گیا، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے، میرے 7 آسمانوں میں دل رکھنے کے برابر بھی گنجائش نہیں، لہذا فرشتوں اسی کی قبر پر چلے جاؤ، اسی کی قبر پر چلے جاؤ، اور جا کر کیا کرو؟ تم جا کر میری تعریف کرو، اور جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے، اعلان ہو جائے، قیامت برپا ہو جائے، تمہارا کام ہے جو پڑا ہوا ہے اس کے حوالے کر کے آ جانا۔ فرشتے اس مرنے والے کو ایصال ثواب کر کے قیامت والے دن واپس چلے جائیں گے۔ اب آخری بات، اس کے بعد اجازت، یہ طویل تھا موضوع ایصال ثواب پر، لیکن میں نے اس کو مختصر کر دیا۔ اب محبت کی بات، حضور سے رشتے کی بات، آخری اس کے بعد اجازت۔ حضور فرماتے ہیں، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے روح کائنات پر قیامت تک آنے والے جتنے انسان تھے سب انسانوں کے قلب کو دیکھا۔ اللہ نے قیامت تک جتنے آنے والے لوگ تھے سب انسانوں کے دلوں کو دیکھا، جو سب سے زیادہ متقی تھے، جو سب سے زیادہ طیب و طاہر تھے، جو سب سے زیادہ محمد عربی سے محبت کرنے والے تھے، اللہ نے ان دلوں کو چن کر محمد عربی کا صحابہ بنا دیا۔ وہ دل محمد عربی کے صحابی بن گئے، وہ دل مقدس تھے، مطہر تھے، اور وہ دل عشق و محبت سے سرشار تھے۔ اس دل کے اندر رائی کے برابر بھی کسی غیر کی محبت نہ تھی، اگر محبت تھی تو آمنہ کے لال کی محبت تھی۔ میں اس حدیث سے استدلال کرتا ہوں، اب قیامت تک جو پیدا ہوگا مومن، اگر اس کے دل میں آقا کی محبت ہے، سمجھ لو کہ صحابہ کے بعد جن دلوں میں محمد عربی کی محبت ہے وہ بھی اللہ کو بڑی پسند ہے، اللہ کو بڑے محبوب ہے، اور وہ خوش قسمت دل ہے۔ اور دل ہوتے ہیں 2 طرح کے، ایک ہوتا ہے پاک، ایک ہوتا ہے پلیت۔ جو ہے پاک کی ضد پلیت ہے، پلیت کی ضد پاک ہے۔ جس کے دل میں آمنہ کے لال کی محبت ہوگی وہ پاک ہے، جس کے دل میں آمنہ کے لال کی ذرا بھی نفرت ہوگی وہ پلیت ہے۔ اب قیامت تک کوئی نبی پاک کا گستاخ یا گستاخی سوچنے والا یا کرنے والا جب گستاخی کرے یا سوچے، تم سمجھ لو اس کے قلب کے اندر پخانہ بھرا ہوا ہے، اس کا قلب غلیظ ہے، اس کا قلب پاک نہیں ہے، اس کا قلب پاک نہیں ہے، اس کا قلب پلیت ہے، اس کے قلب میں نور نہیں ہے، اس کے قلب میں ظلمت ہے، اس کے قلب میں عشق نہیں ہے، اس کے قلب میں جو ہے وہ پخانہ بھرا ہوا ہے۔ کیوں کہ یہ قلب پلیت تھا، اس کے اندر آمنہ کے لال کی محبت آ سکتی نہیں تھی، اس کے دل میں آمنہ کے لال کی محبت آ سکتی نہیں تھی۔ اس لیے ابو سفیان چلا بیٹی کو ملنے کے لیے، وہ میرے آقا کی زوجہ تھی جناب ام حبیبہ، باپ 300 کلومیٹر سفر طے کر کے مکے سے مدینے پہنچا، جب بیٹھنے لگا
تو بیٹی نے بستر فولڈ کرنا شروع کر دیا. بیٹی باپ کا رشتہ بڑا گہرا ہوتا ہے, اس سے بڑا رشتہ کوئی نہیں ہوتا. باپ اتنی دور سے چلا, 300 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد مدینہ پہنچا, بیٹی کو ملا اور بسترا اس کے اوپر جب بیٹھنے لگا, بیٹی نے بسترا بچھانے کے بجائے اس کو فولڈ کرنا شروع کر دیا. کہا ابا جان رک دیجئے, رکیں, اور وہ بسترا جو ہے وہ جو بچھا ہوا تھا اس کو بند کر دیا. اور ابو سفیان کہنے لگا بیٹی جب باپ آتا ہے بیٹیاں تو بسترے بچھاتی ہے, تو نے بند کرنا شروع کر دیا. اور فرمایا ابا جان آپ بے شک میرے والد ہیں, میرے ابا ہیں, لیکن یہ بسترا محمد عربی کا ہے, یہ بسترا میرے آقا کا ہے, یہ بسترا میرے سرتاج کا ہے, یہ بسترا آمنہ کے لال کا ہے, میرے آقا پاک ہیں. بیٹی نے کہا پتا چلا ایسے دلوں میں محبت ہوگی تو دین و دنیا میں عزت ہوگی, معاشر کے میدان میں بھی عزت ہوگی. اس لیے ہر دل کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع جلنی چاہیے. ہر دل, ہر گل, ہر بیٹا بیٹی, ہر جو ہے عورت مرد, بوڑھا بوڑھی, اور ہر گھر کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع بلند ہو کہ مشرکین, کفارین اور منکرین, معترضین سب کو معلوم ہو جائے ہم جتنا نبی کی مخالفت کرتے گئے اہل اسلام ان کے دلوں میں اتنی محبت زیادہ ہوتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق